خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ سرکار میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلند تر صلوات۔ دعا ہے تعریفوں کا خالق اللہ اس لازوال ذکر کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب شباب الحسین اور بادشاہ حسین کی دہلیز پہ مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک بانیان جشن، حاضرین جشن، ذاکرین جشن کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ، وارث خانہ پروردگار، حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ الکبریٰ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر کی تلاوت کی اجازت۔ شبان المعظم اللہ کے مہینوں میں سے وہ واحد مہینہ ہے جس میں کئی بار محمد اور کئی بار علی آئے۔ جتنی محبت سے آپ نے جملہ سنا، میں جملے کو بدلتا ہوں۔ شبان وہ مہینہ ہے جس میں بار بار محمد آئے ہیں اور بار بار علی آئے ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جشن کا آغاز ایک ایسی پہلی سطر کی تلاوت سے کرنے لگا ہوں۔ جتنے بھی پھر عشق کے نمازی اس اذان میں شامل ہو گئے، اتنی ہی دیر رکعتیں ادا ہوں گی جتنی دیر نمازی ٹھہریں گے۔ میں پہلی عشق کی اذان پہلی سطر میں کہنے لگا ہوں۔ نصف سے زیادہ شب ڈھل چکی ہے، آئیے پہلی اذان پڑھیں۔ کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ جوان میرے ساتھ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ جھنگ والوں، کائنات کا کوئی باپ اپنی ایک نسل کی ضمانت نہیں دیتا، مصطفیٰ اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دے رہا ہے۔ کائنات کا سچا اور سچا نبی جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے، وہ اپنی زبان اطہر سے کہہ رہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا اول محمد، میرا آخر محمد، میرا اوسط محمد، میرا کل محمد۔ مجھے خبر ہے یہ وقت اردو خطیب کا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں پہ یقین کرتے ہوئے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ نبی نے کہا میرا پہلا محمد، میرا درمیانی محمد، میرا آخری محمد۔ اکثر بندے منبر آل محمد سے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا میرے 12 محمد۔ 12 کا لفظ حدیث میں نہیں، 6 کا لفظ حدیث میں نہیں، 4 کا لفظ حدیث میں نہیں۔ نبی نے کہا میرا کل محمد ہے، میرا کل محمد ہے، میرا کل محمد ہے۔ میرا بادشاہ حسین میرے لفظ میں اتنی طاقت دے دینا یہ سینوں میں آئے اور رگوں سے علی علی کی صدا آ جائے۔ نبی نے کہا میرا کل محمد ہے، محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، پردے میں بیٹھا آخری بادشاہ محمد ہے۔ شیعت یہاں نہیں، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اکبر محمد ہے، اصغر محمد ہے، عباس
محمد ہے, جعفر محمد ہے, طالب محمد ہے, حمزہ محمد ہے, عقیل محمد ہے. جو ہاتھ خیرات کے لیے نہیں اٹھ سکا اس کے لیے جملہ پھر پلٹا دیتا ہو. ایک بندے نے فرزند زہرا سے پوچھا, مولا یہ حدیث سچ ہے کہ آپ سارے محمد ہیں؟ فرمایا یہ حدیث سچ ہے. اس کا مولا اگر یہ حدیث سچ ہے پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے, کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نانے نے کہا ہم سارے محمد ہیں. آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے. آپ کے نام محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث ہونے چاہیے تھے. آپ نے اپنے نام تبدیل کیوں کیے؟ جھنگ والوں, امام نے کہا قرآن میرے ہاتھ میں رکھ. قرآن ہاتھ میں آیا. امام نے کہا یہ بتا کیا ہے؟ اس کا قرآن ہے. فرمایا پھر بتا کیا ہے؟ دوسرے کا قرآن ہے. امام نے کہا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے؟ اس کا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہے, سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. فرمایا ہم سمٹے تو محمد ہوتے ہیں, بکھرے تو آل ہو جاتے. سارے مولا مل کے بولا حیدری. بسم اللہ سب سارے محمد. سارے محمد, کل محمد. یہ وہ باغ ہے جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. سارے کے سارے محمد. اور فخر کیا کرو, سجدے کیا کرو, تمہارے سارے ہی محمد ہیں. شبان خوشیوں کا مہینہ ہے اور کم از کم جو ماتمی چہرے بیٹھے ہو خوشیوں میں مسکرایا کرو, ان کی خوشیوں میں ہنسا کرو. اتنا مسکرایا کرو, اتنا مسکرایا کرو کہ اب میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں, جو تمہارے ماتم سے جلتے ہیں تمہارے مسکرانے سے مر جائے. تمہارے لبوں پہ تبسم, تمہارے چہرے میں مسکراہٹ, نتھرے چہروں کے ساتھ, چہروں پہ رونق ہو, آنکھوں میں خوشی ہو, چہرہ جگمگائے. سجدے کیا کرو میری قوم کے جوانوں, سجدے کیا کرو. تمہارے پیر ایسے ہیں جن کا تم ماتم بھی کر لیتے ہو, جشن بھی منا لیتے ہو, تم غمی بھی کر لیتے ہو, تم خوشی بھی کر لیتے ہو. جس ہاتھ میں کڑی ہوتی ہے, بدن پہ لباس کالا ہوتا ہے, ماتمی ہوتا ہے, زنجیر زن ہوتا ہے. بندے پورا سال اس سے سوال کرتے ماتم کیوں کرتا ہے, زنجیر کیوں مارتا ہے, کالے کپڑے کیوں پہنتا ہے. آج جب وہ نواز بدل کے, جب چہرے پہ خوشی لے کے امام بارگاہ میں آتا ہے, پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ کل تک ماتم کر رہا تھا, آج چہرے پہ خوشی کیوں ہے؟ وہ اپنے گھر جا کے سوتا نہیں ہے, ساری رات کروٹیں بدلتا ہے, بدل کے سوچتا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا, کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا. مجھے نہیں پتا تمہیں فخر ہوگا یا بندہ شرمندہ ہو جائے گا. دنیا اپنے پیروں کا جشن منا ہی نہیں سکتی, کیونکہ ولادتیں منانی نہیں پڑتی, ولدیتیں بتانی بھی پڑتی. جو بول سکتا ہے وہ بولے, جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بول. بسم اللہ سر. بسم اللہ سر. واحد مذہب اہل بیت. ہمیں فخر ہے, ہمارے پیر ہیں ہی ایسے. مرید گناہگار ہو, گزارا ہو جاتا ہے. دعا کیا کرو کسی کا پیر گناہگار ہو. ہمیں فخر ہے ہمارے سارے محمد ہیں. اور اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ میری گفتگو کو سن رہا ہے تو ناراض نہ ہونا, آپ میں اور ہم میں ایک فرق ہے. آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں وہ نبی کے ہیں. جو اردو پڑھ لیتا ہے وہ جملہ سمجھے گا. آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں وہ مصطفیٰ کے ہیں, نبی کے صحابی, نبی کی بیوی, نبی کے رشتہ دار. میرا خیال میں رشتے نہ ہی بتاؤں, رشتہ دار ہی میں بات ٹھیک ہو جائے گی. نبی کے صحابی, نبی کی بیوی, نبی کے رشتہ دار. آپ کے پاس جتنے ہیں وہ کے ہیں. ایک بندہ بولے جھنگ میں لیکن صدر کی قیمت مجھے پوری ملنی چاہیے. تمہارے پاس نبی کے ہیں, ہمارے پاس نبی سے ہے. ہمارے
हमारे पास जितने हैं वो नबी से है। हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, या अली अंत मिन्नी, अल फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी। तुम्हारे पास के है, हमारे पास से है। सर पे कुरान रख के बता, दरूद के वालों पे होता है या से वालों? हमें फख्र है, हमारे पीर ऐसे। बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह सरकार। ले जी, आपकी सोचें साथ मिल गई, अकीदा आपका और मेरा मिल गया। मैंने कभी भी नई जगह पे जाके ये नहीं कहा जी मैं आपके मजाज से वाकिफ हूँ, नहीं। कायनात में अली वालों का मजाज एक ही होता है। रहबर एक है, मुर्शद एक है, मजाज एक होगा। 40 या 45 मिनट मैंने आपके सामने इश्क की नमाज अदा करनी है, और 40 से 45 मिनट में मैंने कोशिश करनी है कि कई बादशाहों की दहलीज पे सजदा हो जाए। एक जश्न नहीं पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत से बादशाहों की दहलीज पे हम मिलके मवद्दत का सजदा कर दें। आए सबसे पहले उस बादशाह की दहलीज पे जाएं जिसका पहला साइल अर्श से आया था। हुसैन उस समुंदर का नाम है, उस करम के समुंदर का नाम है जिसका पहला सवाली अर्श से आया था, और उसने उसे फर्श पे माफ किया था। यानी कि पहले सखी आ गए, पीछे पीछे फकीर आ गया। मेरा बादशाह वहीं से आए तो वहीं माफ करके आ जाते। फरमाया वहीं माफ करता तो दुनिया को मेरे इख्तियार का कैसे पता चलता? मैंने यहाँ आके वहां का मुजरम यहाँ उतार के दुनिया को बताया यहाँ भी बादशाह मैं हूं, वहां भी बादशाह मैं हूं। अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का शहंशाह भी हुसैन। कायनात पे राज है तो हुसैन का। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा, वलीद यजीद क्या कहता है बैयत? उसे कह दे मुझ जैसा। हुसैन इज़्म पढ़ने लगा हूं। हुसैन जात नहीं, हुसैन फिक्र है, हुसैन शऊर है, हुसैन अदारा है। हुसैन कहते किसे हैं? हुसैन का मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन अब सीधा सीधा कह दे कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। फरमाया ये क्यों कहूं? मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने जमाने को बताया मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। मेरा बादशाह हुसैन इसका मतलब क्या हुआ? फरमाया साफ मतलब वाज़ेह है, जो भी मुझ जैसा होगा वो किसी भी जैसे की बैत नहीं करेगा। मेरा मालिक दूसरा मतलब फरमाया, दूसरा मतलब ये है जो भी मुझ जैसे से बैत मांगेगा उसके अंदर यजीद होगा। जो भी मुझ जैसे से बैत मांगेगा उसके अंदर यजीद होगा। संग में जुमला लपेट के देने लगा हूं। हुसैन छोटा बादशाह है, अली बड़ा बादशाह है। इसका मतलब फर्क तो सामने ज़ाहिर हो गया। जो छोटे से बैत मांगे वो छोटा यजीद होता है, और जो बड़े से बैत, मैं तो फिक्र सुनाने लगा हूं हुसैन की, मैं तो शऊर हुसैनी पढ़ने लगा हूं अपनी नस्ल के साथ। मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं करेगा। उसे कहा फिर उसको जवाब क्या लिखूं? हुसैन ने कहा बस लिख दे अना हुसैन इब्ने अली। हाय हाय, देखना ये जो जुर्रतें हैं तुम्हें मिली कहां से हैं? ये जो आज तुम सामने खड़े होकर सीना चौड़ा करके कह दो हम हुसैन को नहीं छोड़ सकते, ये जुर्रत तुम्हें दी हुसैन ने है। वलीद ने कहा क्या कहूं यजीद को कि बैत करेंगे या नहीं, हाँ या ना? फरमा बस लिख दे अना हुसैन इब्ने अली। उसे हुसैन इसका क्या मतलब है? आप ये लिखवा रहे हैं कि मैं अली का बेटा हूं, क्या उसे नहीं पता कि आप अली के बेटे हैं? उसने तो आपसे पूछा कि आप बैत करेंगे या नहीं करेंगे। फरमाया तो सिर्फ उतना लिख देना हुसैन इब्ने अली, अगली बात वो खुद समझ जाएगा। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता मैं इस जैसे की कैसे आया? जब मेरे बाप ने उस जैसे की नहीं की मैं इस जैसे कैसे करूंगा? मैं तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। नई सोच, नया फिक्र, नया जाविया। इससे पहले मिंबर से आपने मुझे एतमाद नहीं सुना होगा। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। मेरा बादशाह हुसैन की बात बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब जो भी यजीद की बैयत से इनकार करेगा वो तुझ जैसा होगा। फरमाया हाँ।
وہ مجھ جیسا ہوگا۔ میرا بادشاہ حسین، یہ بڑا مشکل اعلان ہے، یہ آپ نے کرم کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جو انکار کرتا جائے گا میں اسے اپنے جیسا کرتا جاؤں گا۔ میرا بادشاہ حسین یہ وعدہ پورا بھی ہوگا، فرمایا کربلا کے ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ایک رات میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کروں گا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، حر رضی اللہ نہیں ہوا، علیہ السلام ہوا، حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ بول پڑھنا بات بڑی مشکل ہے، مصطفیٰ نے رضی اللہ بنائے ہیں، علی نے رضی اللہ بنائے ہیں، علیہ السلام کسی نبی نے بھی نہیں بنایا۔ علیہ السلام وہ بناتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جسے وہ علیہ السلام بناتا ہے پہلے شجرہ دیکھتا ہے، پھر صلب دیکھتا ہے، پھر رحم دیکھتا ہے، باپ پاک ہونا چاہیے، ماں پاکیزہ ہونی چاہیے، قبیلہ اچھا ہونا چاہیے، شاخ بہتر ہونی چاہیے، پھر کہیں وہ جا کے نسل میں کسی ایک کو علیہ السلام کرتا ہے۔ کیا کہنے حسین تیرے کرم کے، تو نے کوئی اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی اس خاندان سے اٹھایا، کوئی نوکر اٹھایا، کوئی سردار اٹھایا، تو نے کربلا میں جا کے ایک سانچہ رکھا، تو انسان ڈالتا گیا، علیہ السلام نکالتا گیا، انسان ڈالتا گیا، علیہ السلام نکالتا گیا۔ حسین نے کہا میں نے کربلا میں دنیا کو بتا دیا ہے، علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ حسین علیہ السلام کرتا گیا۔ میں نے وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے، جشن میں سارے پڑھوں گا مختصر 40 یا 45 منٹ، بے شک 2 رکعتیں ادا کروں، مختصر پڑھوں 2 رکعتیں ادا کروں، ہر بادشاہ کی دہلیز پہ ادا ہوں گی۔ حسین مدینہ سے چلے، آپ نے آج تک حسین کا مدینے سے جانا مصائب کی صورت میں سنا ہے، یہ نوکر تمہیں فضائل کی صورت میں سنا ہے۔ اگر جی حسین چلے مدینہ سے، حسین پہنچے مکہ، تاریخ نویس نے قلم اٹھایا، اس نے کہا حسین آئے تھے حج پڑھنے، لیکن حسین نے تو حج پڑھا ہی نہیں، حسین تو حج سے پہلے چلے گئے۔ امام مدینے میں بھی جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، جب جانتے تھے پھر آئے کیوں؟ مجھ جیسے کم علم کو پتا چلے کہ جنگ میرے پہنچنے سے پہلے جشن تمام ہو جائے گا، میں سفر ہی نہیں کروں گا، جہاں ہوں گا وہیں سے واپس چلا جاؤں گا، کہ اس سے آگے اب سفر بے مقصد ہے، جس مقصد کے لیے جانا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا۔ حسین کو جب پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر حسین مکہ کیوں آئے؟ آؤ تمہیں علیحدہ اختیار سناؤں حسین کا، میں نے اپنی نوجوان نسل سے وعدہ کیا میں تمہیں علیحدہ رنگ میں حسین سناؤں۔ کسی بھی بڑے کے گھر دعوت دینی ہو، طریقہ کار یہ ہے، نہ بچہ بھیجو نہ نوکر بھیجو، خود چل کے جاؤ، اس کی عزت کے مطابق اسے جا کے دعوت دے کے آؤ۔ اب مجھے نہیں پتا جھنگ میں یہ مجمع یہ عقیدہ سنے گا یا نہیں سنے گا۔ حسین مدینے سے مکہ حج پڑھنے نہیں آیا تھا، توحید کو لینے آیا تھا۔ نہیں، ابھی جہاں میں لے کے جانا تھا ہاتھ اٹھائیں، آپ نے داد دی ہے، لیکن آپ نے رایتی داد دی ہے، آپ نے حق جو یہاں سے نکلے گا وہ میں نکالوں گا۔ حسین اللہ کو، حسین توحید کو مکہ سے لے کے کربلا چل پڑا۔ اب مکے میں گھر ہے، توحید کربلا میں ہے، کوئی بندہ دلیل مانگے تو میں دلیل دیتا ہوں، اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ وہاں گھر توحید کربلا میں، وحدت کربلا میں، خدا نے اپنے گھر بلایا ہی امیر کو، خدا نے کہا مکے آنے کا شوق ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا مستطیع ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو تم پہ حج واجب نہیں، بیٹی بیاہنے والی ہے حج واجب نہیں، تو غریب ہے تجھ پہ حج واجب نہیں، امیر ہے صاحب استطاعت ہے کوئی قرضہ تیرے ذمے نہیں، خدا نے کہا اب حج پہ آ۔ اس کا مطلب خدا نے بلایا ہی امیر کو ہے۔ مات بھی بیٹھے ہو میری بول کے تائید کرنا، خدا نے امیر بلائے، حسین نے کرم کا ایسا سائبہ لگایا، حسین نے کہا تو غریب ہے قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا۔
قرض لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا۔ خدا نے کہا حج پہ آنا سوچ کے آنا، گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ لینا میں تمہیں شرطیں بتاؤں اپنے گھر کی، میرے گھر میں آنا یہ سوچ کے آنا، لباس ایک دوں گا، سر تیرا مڑواؤں گا، پہاڑیوں پہ دوڑاؤں گا، 3 راتیں میدان میں سلاؤں گا، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، رش میں نیچے بھی آ سکتا ہے، تیری سانس بند بھی ہو سکتی ہے، مجھ پہ گلہ نہیں کرنا۔ جب تو نے احرام باندھ لینا پھر میری شرطیں ہیں، تو نے شیشہ نہیں دیکھنا، تو نے خوشبو نہیں لگانی، تو نے سرما نہیں لگانا، تو نے کنگھی نہیں کرنی، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، تو نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا، تو نے کسی پہ ظلم نہیں سوچنا۔ اتنی حدیں لگا کے خدا نے پھر مہمان بلائے، حسین نے کرم کا دریا بہایا۔ حسین نے کہا کربلا 8 کروڑ بھی ہوگا، پانی حسین دے گا، کھانا حسین دے گا، بستر حسین۔ کربلا میں چلو جو ہاتھ اٹھا ہے میری ممبر سے آدھی رات کے وقت دعا ہے کہ اسی سال یہ ہاتھ حسین کی زری پہ لگا ہوا ہو، اگلی سال میں پھر کہہ دیتا ہوں خدا نے کہا مکے آؤ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا، حسین نے کہا کربلا آؤ میں تمہارے اگلے گناہ معاف کروں گا۔ جوان ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ایک بندے نے آ کے معصوم سے پوچھا مولا کربلا جانے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تو نے غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا دل میں رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ادھر تو دل میں نیت کر کہ تو نے کربلا جانا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال کھولو، اس کے پچھلے گناہ مٹا دو۔ اب اس نے کربلا جانے کا سوچ لیا ہے، اب اس کے گناہ مٹا دینا۔ اس کا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکات دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، حج کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے۔ حسین کی قبر کا سلام پہلے قبول کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا حسین کی زری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے، سوائے معصوم۔ بسم اللہ سے موضوع پسند ہے سر؟ علی 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 بسم اللہ سرکار۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی جملہ ایک ہی ہے، میں نے جہاں سے بھی پلٹنا ہے، مودت کا کعبہ میرا یہی ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا میرا بادشاہ حسین تو کربلا کس کس کو بلائے گا؟ فرمائے ہر اس فکر کو جو یزید کے سامنے جھکے گی نہیں، میں ہر اس فکر کو کربلا کھینچ کے لاؤں گا۔ حسین نے کربلا کو اتنی وسعت بخشی، 8 کروڑ بھی آ جائے کربلا پھیل جاتی ہے۔ نوجوان نسل بیٹھے ہو، تمہیں لائبریریوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری انگلیوں کے نیچے دنیا کی کتابیں ہیں، جاؤ جا کے سرچ کر کے دیکھنا۔ کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ آبادی یہاں رہ نہیں سکتی، حسین 6 کروڑ بندہ اکٹھا کرتا ہے، 7 کروڑ بندہ اکٹھا کرتا ہے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کربلا میں حسین کی، کربلا میں چہلم حسین کا اشور، وہ میری بول کے گواہی دے گا۔ اور یہ ہے حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ ہے حسین کا کرم۔ 7 کروڑ بندہ 6 کروڑ بندہ ہو، تم نجف کی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، بغداد کی ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤ، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہو، کسی کا پاؤں معذور ہو، کسی کے بازو پہ فالج ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا تجھے جو چلنا نہیں آتا تھا، تو جو کسی کے آسرے سے چلتا تھا، 6 کروڑ میں کیا سوچ کے آیا تھا؟ کیا تیری زیارت ہوئی ہے؟ وہ کہتا جیسا میرا سلام ہوا ہے ویسا کسی کا ہوا ہی نہیں ہے، جیسے حسین نے مجھے بولا۔ حسین کسی کو واپس نہیں بھیجتا۔ اچھا میرا بادشاہ حسین تو نے کربلا میں تو مودت کا کعبہ بنا دیا، کرم کی انتہا کر دی، لیکن میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو کربلا میں نہیں آئے گا، جستجو ہوگی، عشق بھی ہوگا، لیکن شاید وہ کربلا نہ آ سکے، تو میرا مالک پھر ان کے لیے کیا؟ حسین نے کہا میں کرم اور سستا کرتا ہوں۔ اب ذرا کرم سننا، حسین نے کہا میں کرم اور سستا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تیرے دل میں خواہش ہو کربلا جانے کی لیکن تم نہ آ سکے۔
حسین نے کہا پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ ہونا، تو میرے شہر نہیں آ سکتا، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا، میں تمہاری گلیوں میں اپنے گھر بنا لوں گا، تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا۔ عشق سننے کے قائل ہو یار، جو عرفان سنتے ہو، جس نے کسی سید کا جوتا سیدھا کیا وہ بندہ میرے ساتھ ہو گیا، تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا، میں اپنے گھر سے آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر وہاں اکٹھے رہا کریں گے، تم مجھ سے ملا کرنا، میں تم سے ملا کروں گا، پھر تم اپنے گھر چلے جایا کرنا، میں اپنے گھر آ جایا کروں گا، آنا جانا اگر ہمارا اچھا رہا پھر ایسا کر لیں گے کبھی تم میری طرف آ جایا کرنا، ہائے 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 ہائے، کبھی میں تمہاری طرف آ جایا کروں گا، تم میرے بیٹوں کے جشنوں پہ آیا کرنا، میں تمہارے بیٹوں کی شادیوں پہ آؤں گا، میں تمہارے گھروں کی خوشیوں پہ آؤں گا، تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کروں گا، میرا بادشاہ حسین تو ہماری گلیوں میں آ جائے گا؟ فرمایا ہاں، میں مکان ہی اپنے بنا لوں گا، میں گھر ہی اپنے بنا لوں گا، ہر گلی میں میرا گھر ہوگا، ہر شہر میں میرا گھر ہوگا، تو کربلا نہیں آ سکتا، اپنے شہر میں تو آ سکتا ہے نا، اپنے شہر میں میرے گھر میں آ جایا کرنا، جب تو میرے گھر میں آئے گا تو میرے گھر کا گیٹ کھلا ہوگا، یہ نہ سمجھنا گیٹ کھلا ہے حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہوگا، حسین تجھے حر بنانا چاہے گا، حسین میسا بنانا چاہے گا، حسین ابو ذر کی تلاش میں ہوگا، حسین مسلم ڈھونڈ رہا ہوگا، حسین زہیر ڈھونڈ رہا ہوگا، اور حسین کا جب تو میرے گھر کی جانب قدم بڑھائے گا تجھے رستے میں کچھ بندے ملیں گے، وہ تجھ سے کہیں کہاں جا رہا ہے، تو کہے گا حسین کو ملنے، وہ کہے گا وہاں کوئی حسین رہتا ہے، تجھے مجلس میں کیا ملتا ہے، تجھے ماتم سے کیا ملتا ہے، تو زنجیر زنی کیوں کرتا ہے، تو نے لڑنا نہیں، تو نے جھگڑنا نہیں، تو نے گریبان نہیں پکڑنا، تو میرا ہے، تو نے آنکھیں جھکا کے میرے گھر آ جانا ہے، جب تو میرے گھر آ جائے گا پھر تجھے میرا اعلان یاد آئے گا، یہ جو بندے تجھے روک رہے ہیں میں نے تو 26 رجب کو بتا دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو میرے گھر آ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، میں دیوار کھینچ کے دنیا کو بتاؤں گا جو اندر آ گئے ہیں یہ مجھ جیسے ہیں، جو روک رہے ہیں یہ یزید جیسے۔ بسم اللہ سر۔ میرا بادشاہ حسین، ہم بڑے مشکل دور میں رہتے ہیں، میرا کریم مالک ہم بڑے دشمن دور میں رہتے ہیں، لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، ہماری عزت کے دشمن ہیں، میرا مالک ہم چاہتے ہیں ہم تیرے ہو جائیں، ہم کریں گے تیرے ہاتھ پہ بیعت، لیکن زمانے کو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم تیرے ہو چکے ہیں؟ ایک ایک دروازے پہ جا کے بتائیں کہ ہم حسین کے ہو گئے؟ حسین کا نا نا نا، اب دیکھنا یہ موڑ ہے، خطابت میں یہی تو باریکیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ ذاکروں کے ہاں ہوتے ہیں نا سر اونچے نیچے، اب یہ خطابت کی باریکی ایسے آپ سمجھیے گا، اب یہ بادشاہ حسین ہم تیرے ہو جائیں گے تو زمانے کو کیسے بتائیں کہ ہم تیرے ہو گئے ہیں؟ فرمایا گھبرانا نہ، ڈرنا نہ، جب تم میرے گھر میں آؤ گے تم میری بیعت کر کے تم اپنے گھر چلے جانا، پھر تم اپنے گھر میں ایک پرچم لگانا، اس پہ ایک ہاتھ لگانا، جب بھی کوئی یزید کا بیٹا تیری گلی سے گزرے گا وہ اس ہاتھ کو دیکھے گا، اسے پتہ چل جائے گا اب یہ ہاتھ ہمارا نہیں، آج بھی عباس حسین کی بیعت لے رہا ہے، یہ جو علم پہ پنجہ ہے یہ غازی بیعت لے رہا ہے، کون؟ عباس۔ آؤ اگلی دہلیز پہ سجدہ کر لیں، یہ ہم حسین کے حرم سے نکلے ہیں اور بین الحرمین سے ہوتے ہوئے، اب جس بندے کا جسم جھنگ میں بیٹھا ہے میں تو خود وہاں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم تم دیکھنا تمہیں خوشبو آئے کربلا کی، تم ذرا اپنی روحوں کو وہاں کا سفر تو کرواؤ، اپنے روحوں کو جسم کے اس پنجرے سے نکالو تو صحیح، اب آؤ گزرو بین الحرمین سے، آئیں عباس کی دہلیز پہ سجدہ کریں۔ جھنگ والوں کون؟ عباس، جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے، 10 ربیع الاول صفین کا ٹیلہ، 2.5 لاکھ دشمنان علی، علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا، علی نے مسکرا کے فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟
اتنا کہنا تھا 5 قدم حسن آگے بڑھے 3 قدم حسین آگے بڑھے علی نے دونوں بیٹوں کے ماتھے چوم کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں؟ میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ اب میرے ساتھ سفر کرتے آنا. اتنا جملہ کہنا تھا یا جعفر بن علی آگے بڑھا عون بن علی آگے بڑھا جعفر کا آگے آنا تھا. علی نے جعفر کا ماتھا چوما فرمایا جعفر تو علی کا بیٹا ہے, یہ 2.5 لاکھ دشمن کا لشکر ہے, تو بتا اگر تجھے میں ان کے مقابلے میں بھیجوں تو تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ جعفر نے ایک دفعہ 2.5 لاکھ کا لشکر دیکھا, دیکھنے لگا بابا اپنا گھوڑا دے دے اپنی تلوار دے دے. فرمایا گھوڑا بھی اپنا دوں گا تلوار بھی اپنی دوں گا, اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا 1,500 کا اپنا لشکر دے دے میں 2.5 لاکھ کا لشکر میں جاؤں گا. علی فرمایا 1,500 کا لشکر دوں گا, گھوڑا اپنا دوں گا, تلوار اپنی دوں گا. 2.5 لاکھ لشکر قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جعفر نے کہا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چلا, مغربین کی نماز پڑھا کے تو مسلح چھوڑے گا نہیں, میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لے کے کہا تیری جرت کو سلام, لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا عون بن علی آگے بڑھا. اسے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے. فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 مانگا, مجھے 1,500 نہیں, 1,000 کا لشکر دے, گھوڑا اپنا دے, تلوار اپنی دے. فرمایا 1,000 کا لشکر, گھوڑا میرا, تلوار میری, بتا کیا چاہیے؟ فرمایا فجر کی نماز تو پڑھا چکا, ظہرین کی نماز پڑھا کے میری دادی کی تصویر مسلح پہ رکھے گا نہیں, میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ سجدہ نہ کروں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا. فرمایا تیری بھی جرت کو سلام, لیکن ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا میں دیکھوں گا جنگ میں کون بندہ ہے جس کے یہاں علی ہر وہ چپ کرے گا. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, عباس قدم بڑھا رہے تھے. عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. علی نے کہا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے, تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ غازی کے نوکر, عباس کے مرید جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے. فرمایا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 1,500 مانگا, جس نے 1,000 مانگا, گھوڑا بھی تیرا مانگا, تلوار بھی تیری مانگی, تیری عزت کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے, نہ مجھے 1,000 چاہیے, نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے, نہ مجھے تیری تلوار چاہیے. علی دیکھ کر تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کر اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو. فرمایا عباس مجھے بتا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس کہتا تیری جرت کی قسم ہے میں تیرا بیٹا ہوں, اپنے ہاتھوں سے سین پہ بٹھا, میں قلب لشکر پہ جاؤں گا, لشکر کو چیرتا ہوا, پہلی صف کو کاٹتا ہوا, میمنے کو پلٹتا ہوا, میسرے کو چیرتا ہوا, آخری صف میں چلا جاؤں گا. تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں, مجھے عباس نہ کہہ. کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے, تھوڑی آواز تیز کر دینا, میں تیز ہوتا جا رہا ہوں تو سلو ہوتا جا رہا ہے. پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں, مجھے عباس نہ کہنا. اب میں صرف لفظ پڑھوں گا. بہت ساتھ دیا آپ نے میرا, بہت ساتھ دیا. اب لفظ سننا. علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا. علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے. جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا. تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا, کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا. علی کا امامہ علی کے سر پہ, علی کی عبا علی کے کاندھے پہ, علی کی چادر علی کی دوش پہ. عرش کے رہنے والے فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے, بڑا علی کون ہے. حاطف غیبی سے پردہ وحدت سے ایک ندائی آئی, علی مجھے تھی تجھ سے محبت, میں نے تیری محبت میں دوسرا علی نہیں بنایا تھا, اب یہ تو نے خود بنایا ہے. غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کے ہاتھ عباس کا صدقہ ہے, وہ تو میرے ساتھ بولو, میں نے نہیں بنایا تھا, تو نے بنایا ہے. علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کروایا. نہیں 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 نہیں, قصور میرا ہے, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. آپ اتنی محبت سے سن رہے تھے, میں نے جملہ سادہ کہا, میں جملے کو بدلتا ہوں. علی نے اللہ والے ہاتھوں سے
वफा का कुरान रहले ज़ीन पे रखा। अब तो हक बन जाना सर। अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान ज़ीन की रहल पे रखा। अब्बास का ज़ीन पे आना था, घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया। मुझे इजाजत दोगे मैं अब्बास का हमला पढ़ूं, गाजी की तलवार चलती हुई तो मैं दिखाऊं। अब्बास के घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया। अब्बास का घोड़ा ऐसे चल रहा था, टहलता हुआ नवाबों की तरह। सामने 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे। मुझे पता चल गया कि आप कैसा सुनते हैं, मैं आपके मजाज के मुताबिक पढ़ रहा हूं। 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे, आवाज सामने। अब ये ज़हन में रखना, ज़ाहरी 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 3 दफा मैंने ज़ाहरी किया है। 11 साल ज़ाहरी सन है मेरे बादशाह का, पहली दफा आया है अली का बेटा मैदान में। यूं 2.5 लाख सामने, अब्बास ने 2.5 लाख को यूं ज़ीन पे खड़े हो, कोई है आए। 2.5 लाख ने एक दूसरे को देखा, ये अकेला है, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। वो चलता हुआ यूं पहचानता 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 पहचानता, अब उसे नहीं पता ये कौन है। यूं अब्बास ज़हनों में, ये जिस्म तुम्हारे झंग में, रूह सफीन के टीले पे, यूं गाजी बिला तशबी घोड़े पे ये चलता हुआ आया। अरब का कानून था, ये अरब का कल्चर था। ये मैदान जंग में जाने से पहले, लड़ने से पहले, तलवार निकालने से पहले रिजस पढ़ते थे, तारुफ करवाते थे। मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा कबीला क्या है। ये अपने से छोटे कबीले के बंदे पे तलवार नहीं उठाते थे। ये पहले कहते अपना कबीला बता, हसब नसब बता। अगर कबीला छोटा होता ये मैदान से वापस आ जाते, कहते तेरा कबीला हमारे काबिल ही नहीं है, तेरे कबीले के वजन वाला कोई बंदा भेजते हैं। ये कबीले के बराबर, कबीले के बराबर। झंग वालों बड़ा हसास इलाका है। और मैं, आप ये समझें कि आप समझते हैं कि खतीब आज़ाद होकर तकरीर कर रहा होता, हम पिंजरे में बंद होकर खड़े होते हैं। हमने अपने मजहब की नुमाइंदगी भी करनी होती है, तुम तक हक भी पहुंचाना होता है। सतर लपेट के तुम्हें देने लगाऊं। ये अरब का कानून था कि मैदान में जाने से पहले सब पढ़ा जाता था। बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। एहसान किया उस बंदे ने जो इस बात पे बोला, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस बात पे बोला। बंदे लड़ने से नहीं डरते थे, बंदे डरते इस बात से कि मैदान में जाके क्या कहेंगे, किसके बेटे हैं, किस कबीले से हैं, किस हसब से हैं, किस नसब से। किताबें चाहोगे मिंबर पे ढेर लगाऊंगा। वाहिद पूरे अरब में अबू तालिब का बेटा था। 80 जंगों में जाके काफर की आंखों में आंखें डाल, तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अना अली इब्न अबी तालिब। अब ये आया, इसने कहा इजाजत है ना हमला पढ़ूं जी। इसने आगे सखी अब्बास के सामने आया। अब इसने अब्बास से कहा कि कौन है तू। अब्बास ने कहा पहले अपना तारुफ करवा। इसने जो तारुफ करवाया, जो अरब की किताबों में लिखा है, मैं उसको उर्दू में तर्जमा करने लगा हूं। कुरैब ने कहा कि लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएँ अपने बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुलाती हैं। 1000 के साथ मैं तन्हा लड़ता हूं। इसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये दहल जाएगा, ये डर जाएगा, ये खौफजदा हो जाएगा, ये मैदान छोड़ जाएगा कि लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएँ अपने बच्चे को मेरा नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। इसने इतना गजबनाक तारुफ देकर कहा अब तू बता तू कौन है। अब्बास के चेहरे पे न खौफ, न पसीना, न डर। अब्बास के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब्बास मुस्कुरा के, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हो, ऐसे पाक नाम तू जैसे गलीसों को नहीं बताए जाते। मैं मलकाए ततहीर की दुआ, मैं मलकाए ततहीर की दुआ। अब जो गाजी के नौकर बैठे, जब अब्बास ने कहा ना मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं, इसने कहा तू अली का बेटा है। सखी ने कहा हाँ मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा पहले कभी तुझे देखा नहीं, फरमाया पहले कभी उसने भेजा नहीं।
پہلی بار آیا، پہلے کبھی نہیں لڑا، نہیں پہلی بار لڑنے آیا ہے، پہلی بار لڑنے آیا۔ قریب نے اگلے لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، پھر لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب ذہن یہ جسم یہاں پہ یوں سفین پہ رہنا، جب اس نے سوچا کہ اب یہ لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا، اب قریب نے اگلے ہی لمحے میں اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، ٹھیک میں یہاں سے جاؤں۔ قریب نے آہستہ آہستہ اپنے قدم ہٹانے شروع کی، آہستہ آہستہ اپنے، اب جو بندہ ذہنی طور پہ سفین پہ ہے جیسے میں کھڑا ہوں وہ لطف لے گا۔ قریب نے اپنے قدم ہٹا رہا تھا، قریب قدم ہٹا رہا تھا، عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا، قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا، قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا۔ عباس نے کہا کہ لڑتا کیوں نہیں ہے، تلوار کیوں نہیں نکالتا، تو ابھی کہہ رہا تھا کہ لشکروں کی دیواریں تیرا رستہ نہیں روکتی، کہاں ہے وہ تیری تلوار جس نے عرب کے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، نکال وہ تلوار، مجھ سے لڑتا کیوں نہیں ہے۔ اب اسے اور کوئی بہانہ نہ ملا، اس نے کہا نہیں میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہ تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے، لے آؤ قرآن ممبر پہ، مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے، اس نے کہا تو ابھی چھوٹا ہے۔ عباس سفین کی مٹی پہ آیا، عباس نے اپنا ہاتھ قریب کے ہاتھ پہ ڈالا، یوں زمین پہ پھینکے عباس نے قریب کے سینے پہ پاؤں رکھے گا۔ تجھے نہیں پتا اللہ اسے قرآن میں کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ اللہ قرآن میں کافر اسے کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سارے علی ہیں، ہم سارے علی ہیں، اٹھ لڑ۔ اب اس نے سفین کی ریت کو صاف کیا بدن سے، عباس کو دیکھا، بے بسی کے چہرے کی تصویر، جانے نہیں دیتا۔ عباس نے کہا نہیں، نا 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 صدر سننا، جانے نہیں دیتا، فرمایا نہیں، جینے بھی نہیں دیتا۔ نہیں، مڑنے بھی نہیں دیتا، پلٹنے بھی نہیں دیتا۔ نہیں، آخر تو کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ عباس نے کہا جس نے بھیجا ہے نا وہ خیمے کی اوٹ میں دیکھ رہا ہے، میرا ہے پہلا حملہ اور پہلا شکار کوئی بھی نہیں جانے دیتا، اٹھ لڑ مجھ سے۔ قریب اٹھا، اب یہ ہے سفین میں غازی کا پہلا حملہ۔ ادھر قریب اٹھا، ادھر عباس نے یوں پلٹ کے دیکھا، ٹیلے کی اونچائی پہ مال کے اشتر کھڑے تھے۔ عباس نے کہا چچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے؟ یا حسین قدم چلاتے ہوئے ٹیلے پہ یہ جو آج تم جھونپڑی میں بھی علم دے کے یوں کر لیتے ہو نا، یہ عباس کو کس بات کا صلہ ہے؟ سفین کے وہ اونچے ٹیلے پہ حسین آئے، عباس نے وہیں سے کیا، سخی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، عباس کو اجازت کا ملنا تھا۔ قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو پہ لیا، پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا، جسم کو گھمانے کے بعد قریب نے اپنی تلوار کو پوری جرت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے عباس کے سر پہ لے کے آیا۔ عباس کے سر کے اتنے فاصلے پہ قریب کی تلوار تھی، عباس نے دھیرے سے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا، روکنے کے بعد غازی نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی، قریب کو عباس کی آنکھیں اپنے لوہے کے خول سے نکل کے دماغ کے رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی، قریب کے جسم میں راشہ طاری ہوا، قبیر کے جسم کے کپکپی طاری ہوئی۔ عباس نے اپنی تلوار واپس کر لی، قریب کا جسم وہیں کھڑا تھا، عباس کی تلوار واپس آ گئی، قریب کا بدن وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ عباس نے نہ سینے کا زور، نہ بازو کا زور، نہ کلائی کا زور، عباس نے یوں کلائی کو گھمایا، عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیر کے نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی۔ عباس ساتویں قدم پہ گیا، قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا، قریب کی گردن سفین کی مٹی پہ آئی، مال کی استر نے ٹیلا چھوڑا، سخی عباس کے قدم پہ ہاتھ رکھا،
کہ سخی اپنی تلوار دے، عباس نے تلوار دی، مالک کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ عباس نے کہا چچا مالک کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا یہ قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو کا دھبا نہیں، اس میں خون کی لکیر نہیں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کہا۔ سارے بولو مل کے حیدری۔